بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اپنی تمام تر کاوشوں کو وجہ تخلیق کائنات کے پیش نظر کرتے ہوئے پروگرام ہماری صحت اور زندگی کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر سیدہ مہوش زہرا. کلینکل نیوٹریشنسٹ ہوں اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر سرو کر رہی ہوں. آج ہم آپ کے لیے ایک اسپیشل ڈے منا رہے ہیں, انٹرنیشنل اسکول میل ڈے. بیسکلی یہ ایک یونیک مہم ہے جس کا مقصد بچوں کے لیے اچھی خوراک کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. بھلے چنگے حالات ہوں یا پھر کیسے بھی برے حالات ہوں, بچوں کی غذائی نشو و نما پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. دسمبر 2010 سے UK اور USA کوشش کر رہے تھے کہ اسکولوں میں بچوں کے لیے اچھی خوراک کا کوئی نہ کوئی عملی اقدام کیا جائے, ایسی پالیسیز متعارف کرائی جائیں جو بچوں کی غذائی صحت کو مد نظر رکھیں. تو اس طرح سے 2013 میں انٹرنیشنل اسکول میلز ڈے کو باقاعدہ طور پر لانچ کیا گیا. آئیے بڑھتے ہیں اور اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آج ڈاکٹر ماپارہ صفدر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر ماپارہ نے ڈاکٹریٹ کی تعلیم حاصل کی ہے مشترکہ طور پر پاکستان میں ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور اور USA کی مشہور ترین یونیورسٹی پرڈو سے. ان کا 15 سال ایکسپیرینس ہے ہیومن نیوٹریشن میں, اور آپ آج کل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل ڈیزائن ہیلتھ اینڈ نیوٹریشنل سائنسز میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ آج دوسرے مہمان جو موجود ہیں وہ فورینسک سائیکالوجی میں BS کیا انہوں نے اور ایک گولڈ میڈلسٹ ہیں. اپنی یونیورسٹی کے آغاز سے ہی اللہ والے ٹرسٹ کے ساتھ منسلک ہو گئے تھے. تقریباً 6 سال سے انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں. ساتھ ساتھ یہ سائیکولوجیکل ایڈوائزری پینل کے بانی بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر ماپارہ, آپ بتائیں گی کہ انٹرنیشنل اسکول میلز ڈے کو کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور ان کے کیا اہداف ہیں اور اس سال کا تھیم کیا رکھا گیا ہے؟ انٹرنیشنل اسکول میل ڈے جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس سال, اس کی تھیم ہے سیلیبریٹنگ اسکول میلز. اور اس کی جو وجہ ہے کہ وائی وی ہیو کیپٹ دس تھیم سیلیبریٹنگ اسکول میلز, اس میں جتنے بھی لوگ یعنی کہ جو کار خیر کر رہے ہیں, جو یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں, جو اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, اسکولز میں میلز پرووائڈ کرتے ہیں یا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف فنڈنگ, ان ٹرمز آف ان کی اپنی جانی خدمت, وہ اس طرح سے وہ سرو کر رہے ہیں اسکولز میں. تو ان کے لیے یہ ایک موقع ہوگا کہ وہ اپنی خدمات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں, بتائیں انہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, کب اس سفر کا آغاز کیا اور ابھی وہ کہاں تک پہنچے ہیں اور فیوچر میں کیا کیا جا سکتا ہے. اور دوسری جو بات آپ نے پوچھی کہ بھئی اہداف کیا ہیں, کیا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں, وائی وی سیلیبریٹ دیز ڈیز. اس کی کوئی بھی ڈے ہم مناتے ہیں تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی پبلک میں کتنی اویئرنیس ہے, یا اگر کم ہے تو اس اویئرنیس کو بڑھایا جائے. یعنی آگاہی مہم ہوتی ہے کہ اسکولز میں جو میلز دیے جا رہے ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے, اس کے بارے میں تھوڑی بات کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بھئی جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں بچوں کی وہ کس طرح کی ہیں, اس کے متعلق تھوڑی سی اویئرنیس دی جائے. اور ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں وہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بچے کی پرفارمنس ہوتی ہے اس کے ساتھ بڑا ریلیٹ کرتی ہیں کہ بھئی آؤٹ کم کیا آ رہی ہے, رزلٹ بچہ کیسا دے رہا ہے. یعنی بچہ اگر اچھا کھاتا ہے, اس کی اچھی ہیبٹس ہیں, تو اس کی تعلیم اچھی ہے اور اس کے ڈیفینیٹلی پھر آؤٹ پٹ اچھی ہے, اس کا IQ لیول بڑھتا ہے. یعنی پاورٹی لیول جو ہے اس کو بھی ہم کس طرح سے کم کر سکتے ہیں. ہمارے مطلب مزید پروگرامز جو ملک میں چل رہے ہیں, کس طرح سے اکنامک سپورٹ مل رہی ہے, تو ایک فوڈ اسٹیمپ پروگرام یا پھر فوڈ سپورٹ کے طور پہ اسکول لیول پہ یہ کام کیا جاتا ہے. تو یہ تمام اہداف ہیں جو کہ انٹرنیشنل اسکول میل ڈیز کے ریفرنس سے یعنی انہی معاملات پہ بات کی جاتی ہے اور ان کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے. سر آپ تھوڑا سا انٹروڈکشن کروائیے گا AWT کا. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں مدعو کیا انٹرنیشنل اسکول میل ڈے کی سیلیبریشن کے لیے.
اللہ والے ٹرسٹ ایک فوڈ چیریٹی آرگنائزیشن ہے. ہم لوگ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہیں اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم سب کے لیے جو کھانا ہے, جو مارجنائز کمیونٹی ہے ان کے لیے کھانا ہم عام کر دیں. ہم لوگ پچھلے 11-12 سالوں سے سڑکوں پر, دسترخوانوں پہ, ہسپتالوں میں لنگر چلا رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں. فوکس یہ ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. اس حوالے سے ہم نے اپنا جو ہمارا ایولیوشنری پروسیس میں ہم نے جو لرن کیا, اس حوالے سے ہم نے مزدور, اسٹوڈنٹس, مدرز, اور اس کے بعد اب ہم پری نیٹل کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہم نے, تاکہ جو کھانا ہم کھلا رہے ہیں اس کے نیوٹریشنل افیکٹ کیا پڑ رہے ہیں بینیفیشری پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سوشو اکنامک اسٹیٹس پہ کیا افیکٹ پڑ رہا ہے, اور اوور آل سوسائٹی پہ کیا افیکٹ پڑ رہا ہے کھانے کا. آپ لوگوں نے اسکول میل انیشیٹو لیا ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کروائیے. اچھا, ہم نے کھانا کھلانا شروع کیا تھا مزدوروں کو, اور ان دنوں میں جتنے بھی سیکیورٹی کے ادارے ہیں انہوں نے اپنے فزیکل اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ ریوائز کیے تھے. انہوں نے جو ہائٹ ہے یا چیسٹ کی جو چوڑائی ہے اس کو ریوائز کیا, اس کو کم کیا, تاکہ وہ زیادہ نوجوانوں کو ایکومولیٹ کر سکیں. کیونکہ جو مزدور جو کمانے آ رہے ہیں دوسرے شہروں میں, اور وہ اس طرح سے کما نہیں پا رہے, اس طرح سے صحت مند نہیں رہ پا رہے, اس طرح سے سیونگ نہیں کر پا رہے, تو ہم نے ان مزدوروں کو کھلانے کے ساتھ ساتھ یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم بچوں کو بھی کھانا کھلائیں, کیونکہ بنیاد مضبوط ہوگی تو ایک طاقتور نوجوان بنے گا. تو اس کے پیش نظر ہم لوگ اسکولوں میں گئے, ہم نے اسکولوں میں کھانا کھلانا شروع کیا, اور اس کے بعد سے ہمیں جو ریزلٹس ملے اپنے اسکول کھانا پروگرام کے, وہ ریمارکیبل تھے. ان کا اس کھانے کا اثر یہ ہوا کہ جو پنجاب میں 62% ڈراپ آؤٹ ریشیو ہے, یعنی 100 میں سے 62% بچہ اسکول چھوڑ کے جا رہا ہے, وہ اسکول کو کنٹینیو نہیں کر رہا, وہ ڈراپ آؤٹ ریشیو صرف اور صرف 2% رہ گئی. مطلب کہ بچوں نے ریٹین کیا انہوں نے کھانے کی وجہ سے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ وہ بچے اپنے سبلنگس کو, اپنے بہن بھائیوں کو بھی اسکول میں لے آئے. ان بہن بھائیوں کو جنہوں نے کسی میکینک کی دکان پہ یا کسی ویلڈنگ والے کی دکان پہ کام کر کے کچھ نہ کچھ 100-50 روپے کما کے شام کو گھر میں لے کر آنے تھے, تو وہ ان بہن بھائیوں کو بھی اسکول میں لے آئے. اور اسکول میل پروگرام کے ہمیں یہ نتائج بھی ملے کہ بچوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا اپنے اسکول اسٹاف کو, پرنسپلس کو, ٹیچرس کو, کہ سیٹرڈے سنڈے بھی آن کریں, ہم اس دن بھی شوق سے پڑھنے آئیں گے. اور اگین اسکول میل کی وجہ سے تو ابھی تک جو ہے ہمیں یہ ایکسپیرینس مل رہے ہیں. ایسے کوئی اسکولس تھے جن میں آپ جو ہے وہ اس طرح سے آپ نے دیکھا ہو یا آبزرو کیا ہو کہ آپ اسکول میل پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں, اور مے بی کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس بھی آپ کے اس اسکول میں آ گئے ہوں جہاں پہ اسکول میل سرو ہو رہا ہے؟ اچھا, ابھی ریسنٹلی ہم نے لاہور میں ایک اسکول میں اپنا اسکول میل پروگرام شروع کیا, اور وہیں واکنگ ڈسٹینس میں ساتھ میں ایک اور اسکول بھی تھا. اور نیکسٹ ڈے ہمیں اس اسکول کے پرنسپل کا فون آیا کہ آپ خدا رہا ہمارے اسکول میں بھی کھانا شروع کریں, کیونکہ میرے جو اسکول کے سارے بچے ہیں وہ شفٹ کر گئے دوسرے اسکول میں جہاں پہ آپ لوگوں نے کھانا شروع کیا ہے. تو جی ضرور ایسا بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. پہلی چیز تو یہ دیکھیں یونیفارمٹی آ جاتی ہے, اس کی امپورٹنس میں یہ دیکھیں نا کہ آپ ایک مساوات آپ کو دکھتی ہے. کسی بھی اسکول میں اگر میل پروگرام سٹارٹ ہوتا ہے, جیسے ابھی علی نے بھی شیئر کیا کہ یہ اسکولز میں اگر پرووائڈ کرتے ہیں کھانا, تو وہ ایک قسم کا کھانا ہوگا جو تمام بچے جس بھی بیک گراؤنڈ کے ہوں گے وہ اسی کھانے کو بڑے مزے سے کھائیں گے, سب مل کے کھائیں گے. ایک مساوات کا اور یکجہتی کا درس ملتا ہے. دوسری چیز دیکھیں کہ ریگولیرٹی آ جاتی ہے کہ جو ٹائم کھانے کا ہے اسی پہ اگر کھانا مل جائے تو اس سے صحت زیادہ بہتر ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ ہم وہ 3 میلز جو ہیں وہ اس طرح سے پورے کریں کہ صبح ارلی مارننگ ناشتہ کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے بہت لیٹ آورز میں لنچ کیا اور پھر فوراً بعد ہی ڈنر کر لیا. تو اس سے بہتر ہے کہ ایک ریگولر ٹائم انٹرول مل جائے جس میں بچے جو اپنے ٹائم پہ کھانا کھا لیں. اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں, جیسے پہلے میں نے بات کی کہ یہ ہم ان کی ڈائٹری ہیبٹس جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی رائٹ ایج ہوتی ہے, اور یہی پھر ان کی پرولانگڈ رہتی ہیں, یعنی کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ان کی وہی ڈائٹری ہیبٹس ہوتی ہیں کہ اس وقت جو انہوں نے کھانا پینا سیکھا, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, تو وہ پھر بڑے ہو کے بھی اس پہ قائم رہتے ہیں. اور تیسرا پھر اس کے ساتھ اگر آپ ایڈ کر دیں تو کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں کہ مل کے یا محفل میں یا پھر اکٹھے کیسے کھانا کھایا جاتا ہے, تو وہ بھی وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور اساتذہ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے شوق سے نہیں کھاتے, تو یہ جب اسکول میلز اگر پرووائڈ کیے جاتے ہیں تو اس میں
ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی بچے وہ چیزیں بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں جو انہیں بالکل پسند نہیں ہوتی. وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا دوست اگر یہ ایپل کھا سکتا ہے, ہول ایپل کو اگر وہ بائٹ لے کے کھا سکتا ہے تو وائی ناٹ می. تو اس طرح سے پھر ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس ڈیولپ ہوتی ہیں. علی قریشی صاحب, آپ بتائیے گا کہ اسکول میل کو پرووائڈ کرتے ہوئے, اس کو فراہم کرتے ہوئے کوئی ہرڈلز آپ کو فیس کرنی پڑی ہوں؟ فی الحال ہرڈلز یا ڈیفیکلٹیز ایز سچ تو ہمیں کوئی نظر نہیں آئیں, مگر جب ہم نے اسکول میل پروگرام سٹارٹ کیا تھا تو ظاہری بات ہے اس میں ہم نے گورنمنٹ اسکولوں میں کھانا کھلانا شروع کیا, اب لاہور میں, اور اب اسلام آباد میں بھی کھلانا شروع کر دیا ہے. تو ان اسکولوں میں کھانا کھلانے کی پرمیشن لینا اور ایم یوز وغیرہ سائن اپ کروانا, ان میں بس ٹائم لگ جاتا ہے, کیونکہ جن آفیشلس نے سائن کرنے ہوتے ہیں, جنہوں نے ایم یو کے لیے آنا ہوتا ہے, ان کی اویلیبلٹی اور ان سے سائنس کروانا, ان کا اپروول لینا, اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جو اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں وہاں سے ایس او پیز وغیرہ جنریٹ کروانا اور ان کا اپروول لینا, بس ان میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. باقی ایز سچ ہمیں ابھی تک کوئی ہرڈلز یا کوئی ڈیفیکلٹیز محسوس نہیں ہوئیں. اور پھر اس کے بعد جب اسکول میل پروگرام ایک اسکول میں انیشیٹ ہوتا ہے تو وہاں کے ٹیچرس کو, وہاں کے اسٹاف کو ٹرین کرنا کہ کیسے بچوں کو کھانا کھلانا ہے, کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, اور کن ایس او پیز کے تحت پلیٹس کو اور جن کنٹینرز میں ہمارا کھانا جاتا ہے ان کو صاف کرنا ہے تاکہ وہ ہائیجینک رہیں. تو بس ان چیزوں کو فار دا ٹائم بینگ یا ایسے ایسے چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد ہمارا جو اسکول میل پروگرام ہے اسکول میں اسموتھلی رن کرنا شروع کر دیتے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان نے اسپیشلی جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے, انہوں نے بھی کچھ انیشیٹیوس لیے ہیں اسکول میلز کے, لاہور میں اور یہاں اسلام آباد میں بھی. اسلام آباد میں پھر یہ اللہ والے ٹرسٹ جو ہیں انہوں نے اس میں پارٹیسپیشن کی, اور اب تقریباً 25,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو اسکول میل پرووائڈ ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اسکول میلز ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا اسٹینڈرڈائزڈ ہونا چاہیے, کوئی فوکس ہونا چاہیے کہ جو ڈائٹ ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ دیکھیں اسکول میل چاہے جو بھی پرووائڈ کرتا ہے, اگر یہ اسکول کی انتظامیہ اپنے طور پہ پرووائڈ کرتی ہے, بعض پرائیویٹ اسکولز ہیں جو کہ اپنے اسکول میں مطلب لنچ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں جو بھی ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انرولڈ, یا پھر کسی ٹرسٹ کے تھرو یا پھر کسی گورنمنٹ ایجنسی کے تھرو اگر میل پرووائڈ کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے سرٹن ایس او پیز ضرور ہونی چاہیے کہ اسٹینڈرڈ آف فوڈ کیا ہے, ڈائیورسٹی کتنی ہے فوڈ میں. یعنی یوں نہیں ہونا چاہیے کہ اب صرف جی ایک کھانے کا نام ہے اور بس صرف اگر چاول دے کے ہی بس یہ میل پورا ہو گیا کہ آج صرف چاول مل گئے بچوں کو. بچوں کی اپنی غذائی ضروریات ہوتی ہیں, ان کی بڑھنے کی عمر ہوتی ہے, اور اس میں نہ صرف کوانٹٹی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اس میں ڈائیورسٹی بھی لانے کی ضرورت ہے کہ ویرائٹی ہونی چاہیے ڈائٹ میں, جیسے جس کو ہم کہتے ہیں نا بیلنس ڈائٹ یا متوازن غذا. تو متوازن غذا تبھی ہوگی جب اس میں بیسک تمام نیوٹرینٹس شامل ہوں گے. تو جو وہ ہمارے سامعین جن کو نہیں اندازہ کہ بیسک نیوٹرینٹس کیا ہیں, تو یہ پروٹینز, فیٹس, کاربس اور اس کے ساتھ وائٹامنز, منرلز, یہ ہمارے بنیادی غذائی اجزاء ہیں جو کہ ہمیں ڈیلی کی بیس پہ چاہیے ہوتے ہیں, اور ان کا ایک خاص نسبت تناسب ہوتا ہے, اور بچوں کے لیے اسپیشلی ان تمام نیوٹرینٹس کا شامل ہونا انتہائی ضروری ہے. اگر بچوں کو جو ہے کھانا دیا جاتا ہے, روٹی ہے, دال ہے, یا کوئی بھی کری ہے, کوئی بھی سالن ہے, تو ساتھ فروٹس اور سیلڈ انتہائی ضروری ہیں. اسی طرح سے ایک جو باؤل یوگرٹ کا ہے یا پھر ملک یا پھر لسی, کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ضرور دینی چاہیے. جیسے اگر ہم مائی پلیٹ سے ہی گائیڈنس لے لیں کہ بھئی تقریباً آدھی پلیٹ جو ہے وہ فروٹس اور ویجیٹیبل سے بھری ہونی چاہیے, اور باقی آدھی پلیٹ میں جو ہے کاربوہائیڈریٹس اور ساتھ جو ہے جس کو ہم روٹی یا چاول کے زمرے میں لے کے آتے ہیں, اور ساتھ پروٹین, بوٹی یا کوئی بھی تکا یا پھر کوئی بھی دال جو پروٹین کا سورس ہو, یا لوبیا ہو, وہ دی جا سکتی. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ لوگ اپنا جو میل سرو کر رہے ہیں اس میں کیا فوڈ آپ آرگنائز کرتے ہیں؟ اچھا, ہم نے پورے ویک کا ایک مینیو رکھا ہوا ہوتا ہے, اور اس میں ڈائیورسٹی ہے. 1 ڈے رائس اینڈ اس سے الٹرنیٹیو ڈے پہ روٹی اور سالن ہوتا ہے. اور رائس میں بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنس ہیں. اس میں ہم دال چاول بھی سرو کرتے ہیں, چنا پلاؤ بھی سرو کرتے ہیں, ویجیٹیبل رائس بھی سرو کرتے ہیں, اور جو سالن ہے اس میں دال کی کری ہے, سبزی ہے, قورمہ ہے, یہ چیزیں شامل ہیں. ہم اس میں کیونکہ بچوں کے لیے کھانا جا رہا ہے تو بچوں کے موڈز, بچوں کی پریفرنسز اور ان کے حساب سے اسپائسیز اور مسالوں کا
کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے میل سرو کرتے ہیں. اور میں آپ کے پچھلے کوشچن میں آپ نے اس سے پہلے جو کیا میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو ہے ہم لوگ لاہور میں آلموسٹ 63 سے 65,000 بچوں کو کھانا کھلانے کا جو ٹارگیٹ ہے ہمارا اس سال کا, اس کو اچیو کرنے جا رہے ہیں ڈیلی کی بنیاد پہ. اور اسی طرح 50,000 کے اراؤنڈ جو ہے جو 192 اسکول بنتے ہیں اسلام آباد کے پرائمری اسکول, ان میں ہم جو 50,000 کے قریب جو بچے ہیں ان کو انشاءاللہ اس سال میں ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم ان کو ڈیلی کی بنیاد پہ کھانا کھلانا شروع کر دیں. اور میلز کا جو مینیو ہے ہمارا, اس میں ہم فروٹس اور سیلڈس کا بھی وقتاً فوقتاً جو ہے اس میں ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ بچوں کی جو نشو و نما ہے وہ نیوٹریشنس ویلیو کے اوپر آتی رہے. ابھی جو ہے ہم نے فورٹیفائڈ فوڈ بھی بہت سٹارٹنگ میں انٹروڈیوس کروائے تھے, مگر اب ہم شفٹ کر چکے ہیں, بلکہ بہت پہلے ہم شفٹ کر چکے ہیں کلچرل فوڈ کے اوپر, کیونکہ ہم نے ریزلٹس دیکھے اور اسٹڈی کی کہ جو کلچرل فوڈ ہیں اس کی پسندیدگی بچوں میں, اس کی پاپولیرٹی اور اس کا استعمال بچوں میں ایزی ہے اور کنوینئنٹ ہے بچوں کے لیے بھی, اور اس کا رزلٹ بھی بچوں کی صحت پہ کافی اچھا ہے, بجائے اس کے کہ ہم ان کو کوئی سینڈوچ یا کوئی اور کوئی اور اسنیک دے دیں یا بسکٹ دے دیں. اور اب ہم موو کر رہے ہیں کلچرل فوڈ سے آہستہ آہستہ نیوٹریشنل فوڈ کے اوپر, کہ اگر وائٹ چنا ہے تو اس چنے کے اندر بھی مختلف ورائٹیز ہیں, ہم بلیک چنا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور پھر سندھ کا ایک خاص چنا ہوتا ہے جس کی نیوٹریشنس ویلیو جو ہے وہ باقی تمام چنوں سے بہتر ہے. تو آہستہ آہستہ اب جو ہے ہم کلچرل فوڈ میں نیوٹریشنس فوڈ کے اوپر جا رہے ہیں. جس طرح سے سر نے بات کی کہ اب ہم جو ہے وہ نیوٹریشنس گائیڈڈ فوڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر جا رہے ہیں. تو آپ کچھ اس میں اپنی ان پٹ ایڈ کریں گی کہ جو فوڈز ہیں وہ ان میں کوئی مائکرو نیوٹرینٹس ایسے ہوتے ہیں جو بہت ضروری ہیں کہ جو اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے وہ بہت ضروری ہوں تاکہ وہ تھکیں نہیں, اپنی جو بھی فزیکل ایکٹیویٹی ہے اس کو بھی کنٹینیو رکھ سکیں, اپنی پڑھائی کو اچھے طریقے سے کر سکیں, اچھے گریڈز لے سکیں. بڑھتی عمر کے ساتھ جو کوانٹٹی میں نے کہا کہ زیادہ چاہیے تو اس کے ساتھ ویرائٹی بھی چاہیے. تو اس ویرائٹی میں اگر ہم ان ڈیپتھ دیکھیں تو میکرو اور مائکرو نیوٹرینٹس دونوں کی بڑی اہمیت ہے. میکرو نیوٹرینٹ سے تو صرف انرجی ملتی ہے, جس سے یعنی آپ کو کیلریز ملتی ہیں. اور اگر میں اس کو مثال دوں ایک گاڑی کے ساتھ کہ ایک گاڑی جو ہے وہ اگر ہیومن باڈی ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ میکرو اور مائکرو نیوٹرینٹس دونوں ہیں, تو اس میں جو فیول ڈلتا ہے تو اس کو ہم میکرو نیوٹرینٹ کے طور پہ لیں گے. لیکن وہ فیول جو ہے جب تک انجن نہیں ہوگا تو اس کو انرجی پرووائڈ کرنے میں ہیلپ نہیں کر سکتا. تو مائکرو نیوٹرینٹس کی بھی وہی مثال ہے کہ جب تک ہمارے جسم میں وائٹامنس اور منرلس نہیں ہوں گے تو وہ کاربوہائیڈریٹ یا پروٹین یا فیٹ سے انرجی بھی نہیں لے سکتے. تو وہ انرجی جو ملتی ہے وہ تو چلیں ایک جو بھی ایکٹیویٹی بچے نے پرفارم کرنی ہے فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے چاہیے, مینٹل ایکٹیویٹی, باقی جو میٹابولک پروسیسز ہوتے ہیں اس کے لیے انرجی یوز ہوتی ہے. لیکن جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے اسپیسیفک مائکرو نیوٹرینٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں, جس میں سے آئرن ہے, زنک ہے اسپیشلی, چونکہ ان نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی کامن ہے. جو پاکستان کا نیشنل نیوٹریشن سروے ہے ریسنٹ, اس میں بھی اس چیز کو بتایا گیا کہ جو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے اس کی وجہ سے بچے کن ذہن رہ جاتے ہیں. تو یہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بچوں کی خوراک میں وہ نیوٹرینٹس نہیں ہوتے جو ان کے برین کی جو ہے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے لیے مینڈیٹری ہوتے ہیں. تو وہ کون سی ایسی غذائیں ہیں کہ جیسے جو آئرن میں رچ ہوں, اس طرح کے میلز جو ہیں وہ پلان کرنے چاہیے. اب جیسے مختلف این جی اوز اگر کام بھی کر رہی ہیں, جیسے آئی ڈو اپریشیٹ کہ علی نے شیئر کیا کہ ابھی یہ سیلڈ یا فروٹس ان کی طرف بھی فوکس کر رہے ہیں کہ وہ بھی ڈائٹ میں شامل کی جائیں. تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جو غذا میں کمی آ رہی ہے, جو کہ صرف میئر جو انرجی کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہی ہیں غذائیں, جیسے آلو ہے, چاول ہے, روٹی ہے, چنا ہے, تو چنے میں تو پھر بھی پروٹینز آ جاتی ہیں. لیکن باقی جو فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس ہے جو قوت مدافعت بھی پیدا کرتے ہیں بچوں میں, بیماریوں کے خلاف لڑنے کی صلاحیت ان کی بڑھ جاتی ہے, امیونٹی ان کی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ جو ہے ان کی باقی جو آپ کہتی ہیں نا کہ فٹیگ فیل کرتے ہیں بچے, تو ان کو انرجیٹک فیل کرنے کے لیے یعنی یہ تمام مائکرو نیوٹرینٹس غذا میں شامل ہونا انتہائی ضروری ہے. اسکول میں صرف اسکول گوئنگ چلڈرن ہی نہیں ہوتے, اسکول گوئنگ اسٹاف ممبرس ہوتے ہیں, فیمیل ٹیچرز ہیں, میل ٹیچرز ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اسکول میلز میں ان کے لیے بھی کوئی جگہ ہونی چاہیے؟ سر آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ؟ ابھی تو ہمارا فوکس ہے گورنمنٹ کے پرائمری اسکول, اور گورنمنٹ کے پرائمری اسکولس میں
وہ بچے آ رہے ہیں کہ جو کہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے پرائیویٹ اسکولس کی، اور ابھی ہمارا فوکس ہے انڈر پریویلیجڈ لوگ جن کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں. اور ہم جو کھانا بھیجتے ہیں اسکول میلز کے تحت اسکولوں میں، اس میں ہم اسٹاف کا اور ٹیچرس کا کھانا بھی ساتھ بھیجتے ہیں، تاکہ میجر فوکس یہ ہے کہ کھانا بچے تک پہنچے. اس کے تناظر میں ہم ضرور اسٹاف کا، جو اس میں گارڈز، آیا، رنرز شامل ہیں، آفس بوائے شامل ہیں، اور جو ٹیچرز ہیں ان کا ہم کھانا بچوں کے کھانے کے ساتھ ساتھ بھیجتے ہیں. میم آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ کہ لانگ ڈیوٹی آورز ہوتے ہیں، اور کیا وہاں پر ایک فیسلٹی موجود ہونی چاہیے اسکولس میں، اور مے بی کالجز میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو گھر جیسا پکا ہوا کھانا ملے؟ نعمت سے انکار کون کر سکتا ہے؟ جس وقت جو ہے نا ورکنگ آورس میں اگر اسٹاف کو بھی کھانا ملتا ہے دیٹ از ویل اپریشیٹڈ. لیکن ابھی علی نے بھی بات کی کہ نیڈ بیسڈ جو ہے یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں پاپولیشن کو، کہ جہاں پہ زیادہ ریکوائرڈ ہے، اسپیشلی جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں یا ان افورڈیبل جو پاپولیشن ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ میل پرووائڈ کیے جائیں. ڈیفینیٹ جب یہ فنڈنگ یا پھر ریسورسز آپ اپنے دیکھتے ہیں، پھر اس کے حساب سے آپ پرائرٹائز کرتے ہیں کہ کس کو پہلے دیا جائے اور پھر کس کو دوسرے نمبر پہ دیا جائے. اگر اس ایریا میں، اس اسکول میں وہ ٹیچرز جو ہیں ان کو دیا جاتا ہے ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں بھی انہیں ملتا تو ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ بچے اگر زیادہ ضرورت مند ہے تو انہیں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ماشاء اللہ سے بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پہ مینیج کر سکتے ہیں، اور وہ ایک بڑھوتری کے عمل سے گزر چکے ہوتے ہیں. یعنی ولنریبل جو گروپ ہے ہمارے بچے ہیں، تو ان کو زیادہ پرائرٹائز کیا جا سکتا ہے. لیکن فیوچر میں چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ اگر کوئی ایسے اقدام اٹھائے جس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف وہ ٹارگیٹڈ بچوں کو جو ہے کھانا پرووائڈ کریں، وہ ایک یونیفارمٹی، جو ہم اسکول میل کی امپورٹنس پہ بات کر رہے تھے کہ بھئی ایک یونیفارمٹی آ سکتی ہے، تو وہ تبھی آ سکتی ہے کہ جب اسکول کا ہر فرد جو مطلب امپلائی ہے یا پھر وہاں کا جو ہے انرولڈ اسٹوڈنٹ ہے، ان تمام کو وہ ایک جیسا کھانا پرووائڈ ہو. یہاں پہ میں ایک آپ سے ریسرچ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اسپیشلی ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے، کہ اسلام آباد میں ہی ریسرچ ہوئی ہے، جس کے اندر ابھی 2021 میں ریسرچ ہوئی ہے، جس میں یہ پتہ چلا کہ اسٹنٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور اس کا میجر ریزن کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ کووڈ کا بہت رول ہے اس کے اندر، کہ کووڈ کی وجہ سے لوگوں نے باہر جانا چھوڑ دیا تھا، فزیکل ایکٹیویٹی نہیں تھی، بچوں کو گھروں میں بند رکھا جاتا تھا. تو اسٹنٹنگ جو تھی وہ تقریباً 26% تھی اس اسٹڈی کے مطابق، اور جو اوور ویٹ ہے وہ کافی زیادہ انہانس کر گیا، تقریباً 40% اوور ویٹ یا پھر اوبیز کے کیسز آ رہے تھے. اس کے علاوہ یہ کہ جو مدرز ہیں وہ بھی مطلب ایک ٹائم تھا کہ اکتا گئی تھی بچوں سے. تو ایسے ہی ہے. دیکھیں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو نیوٹریشنل سٹیٹس کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے جیسے بات کی نا کہ بچوں میں اب میل نیوٹریشن جو ہے وہ اتنی پریویل کر رہی تھی، اور 2021 میں یعنی کہ ریسنٹ جو سروے ہوا ہے اس میں بھی اچھا خاصا مطلب پروپورشن بتایا گیا ہے کہ میل نیوٹریشن کی جو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں، مطلب انکلوڈنگ اوور نیوٹریشن ایز ویل، کہ بھئی اس میں جیسے انڈر نیوٹریشن ہے، اوور نیوٹریشن ہے، اور اسٹنٹنگ خاص طور پہ جو ہے یہ تقریباً 44% پاکستان میں پریویل کر رہی ہے، اور یہ انتہائی خطرناک ہے. یعنی کہ کرونک میل نیوٹریشن ہے، بالکل کہ کافی لمبے عرصے سے جو غذائی قلت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو بچے پستہ قد کے رہ جاتے ہیں تو اس کو ہم اسٹنٹنگ کہتے ہیں. ویسے انڈر ویٹ جو ہے وہ تو دیکھیں وقتی غذائی قلت کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو ہم ریورٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو اسٹنٹنگ ہے وہ واقعی الارمنگ سچویشن ہے. تو اس میں ہمیں فیوچر کے لیے کچھ پلاننگ اس طرح سے کرنی چاہیے کہ جو ابھی کے جو پرسنٹیجز آپ شیئر کر رہی ہیں تو اس کو ہم مزید کم کر سکیں. ایسا ہی ہے. میں یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ اسکول میلز پرووائڈ کریں، مگر اسکول میلز کی پروویژن کے ساتھ ساتھ اس اسٹڈی کو اگر میں لے کے چلوں تو اس میں جو ڈائٹری پیٹرن تھا وہ اسٹڈی کیا گیا تھا، جس میں کافی سارے بچے جو ہیں انہیں عادت ہو گئی ہے کہ وہ اپنا ناشتہ اسکپ کر دیتے ہیں، اپنا ناشتہ نہیں کرتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے اور پھر رات کا کھانا کھاتے ہیں، تو وہ وہاں پہ ایک اوور ایٹنگ کا فیکٹر بھی آ جاتا ہے. پھر جنک فوڈ کا انکلوژن بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تقریباً 70% اس اسٹڈی کے اکارڈنگلی جنک فوڈ کا انٹیک تھا. سو بہت ہی الارمنگ سچویشن ہو رہی ہے. سو اسکول میل کی پروویژن کے ساتھ ساتھ بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے، یا بچوں کے پیرنٹس کو بھی یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کھانا کس ٹائم پہ دینا ہے، کھانے میں کیا کیا انکلوڈ ہونا چاہیے. اس طرح کی آئی گیس کے انیشیٹوز بھی ہونے چاہیے
اسکول میلز کے ساتھ ساتھ؟ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا کہ جو مارننگ ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا مطلب ہر بندے کو جلدی ہوتی ہے، اور ورکنگ پیرنٹس ہوں تو ایسی سچویشن میں تو واقعی یہ مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بچوں کو اسکول بھیجنا ہے اور انہیں ساتھ لنچ باکس بھی دینا ہے، اینڈ شوڈ بی ہیلدی ون. تو اکثر جو ہے مائیں پھر اس پہ کمپرومائز کر لیتی ہیں کہ بچوں نے سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ناشتہ صحیح کیا نہیں ہوتا، یا پھر ہاتھ میں لے کے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ اسکول وین آ گئی ہے، یا پھر جو جنک فوڈز ہوتی ہیں، جو جنک فوڈ کی بھی آپ نے بات کی، آئی ٹوٹلی 100% ایگری ود یو کہ بھئی یا تو مائیں جو ہیں وہ اپنی آسانی کے لیے پروسیسڈ فوڈز جو ہیں وہ پرچیز کر کے رکھ لیتی ہیں، اور پھر وہ لنچ باکس میں جو ہے بچوں کو فرائی کر کے ڈال دیتی ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اسکول میں ایسی کینٹینز اویلیبل ہوتی ہیں اور بچے جو ہے وہ انہی فوڈس کو پریفر کرتے ہیں کہ وہ کھائیں. تیسری چیز جو آپ نے کووڈ کا ذکر کر کے بات کی کہ بچے چونکہ ان کی ایکٹیویٹیز ریسٹرکٹ ہو گئی ہیں، دے آر باؤنڈ ٹو اسٹے ایٹ ہوم. ابھی تو الحمدللہ اچھا ہو گیا ہے کہ اسکولز دوبارہ سے اوپن ہو گئے ہیں، بچے کچھ سوشل ہو گئے ہیں، لیکن پہلے یہ تھا کہ وہ اسی کمپیوٹر میں ہی مطلب کہ سارا ٹائم یہ ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز رہتی تھیں، وہ کلاس بھی اسی میں دیکھ کے لینا، آن لائن کلاسز، پھر اس کے بعد گیمز بھی اسی پہ کھیلنا، اور پھر کوئی اس طرح کے اگر فوڈ ریلیٹڈ ہیبٹس یعنی کہ کیا چیز نہیں کھانے کی آئی ہے تو وہ اس سے بڑے انسپائر ہوتے ہیں. پہلے جیسے ٹی وی کا رول ہوا کرتا تھا کہ جی کوئی ایڈ آتا ہے تو بچے کہتے تھے کہ ہم نے یہ چیز لینی ہے اور کھانی ہے، تو اب تو وہ اپنی مرضی سے جو چیز انہیں دکھتی ہے وہ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. وہ جنک فوڈس کی طرف بچوں کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے. تو یہ اسکول میلز انیشیٹو اگر جو ہے نا ادھر اسلام آباد میں اس طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو یہ بہت ہی مناسب ہوگا، مطلب کہ بچوں کی ڈائٹری ہیبٹس کو اس رائٹ سٹیج پہ جو ہے نا اس کی ریفارمز بہت ضروری ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمیں بچوں کو بھی ٹیچ کرنا پڑے گا، ان کو بھی سکھانا پڑے گا، ان کے پیرنٹس کو بھی سکھانا پڑے گا، ٹیچرس کو بھی سکھانا پڑے گا، اور ٹیچرس کی میرا خیال ہے جو اسکول میں جو انتظامیہ ہے اس کو اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہوگا کہ ہماری جو اسکول ہے اس کی کینٹین پہ کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں. ویسے گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک اچھا اقدام یہ بھی رہا ہے کہ جتنے بھی اسکولز ہیں وہاں پر یا کالجز ہیں وہاں پہ فزی ڈرنکس اویلیبل نہیں ہوں گی. سو یہ ایک اپریشیٹیبل اسٹیپ ہے. بالکل بالکل، نو ڈاؤٹ. اس میں یعنی مدرس کا یہ ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز بعض اسکول کرواتے بھی ہیں کہ وہ بچوں کے لنچ باکسز دیکھتے ہیں اور وہ کانسٹنٹلی مانیٹر کرتے ہیں کہ کون سا بچہ کس طرح کے فوڈ آئٹمس لے کے آتا ہے. پھر ایٹ دا اینڈ آف منتھ یا مطلب کہ ود ان 1 سیمسٹر وہ اس طرح کا ایک ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں جس میں وہ اس مدر کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ایکنالجمنٹ ان کی ہوتی ہے ان دا فارم آف سرٹیفکیٹ ایز ویل کہ فلاں بچے کی مدر جو ہے نا تھرو آؤٹ دس سیمسٹر انہوں نے ہیلدی لنچ بھیجا ہے، اور بچہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد مطلب کہ باقی بچے جو ہیں وہ بھی انسپائر ہوتے ہیں. آپ مجھے کچھ ایسے ایکسپیرینس شیئر کریں گے کہ اسکول میلز آپ پرووائڈ کر رہے تھے اور بچوں کی طرف سے کوئی سجیشنز آئی ہوں کہ سر ہمارا جو میل ہے اس کے اندر یہ چیز بھی ایڈ کر دیں یا کچھ اس طرح سے، کیونکہ بچوں کو ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کے اکارڈنگلی جو چیز ملے وہی کھاتے ہیں وہ. اچھا، ابھی ہم جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ابھی ہم گورنمنٹ کے پرائمری اسکولس میں کھانا کھلا رہے ہیں. میں آپ سے ایک گراؤنڈ سروے شیئر کرتا ہوں. F63 میں کوسار مارکیٹ کے ساتھ ایک اسکول ہے. اب کہنے کو وہ ایک امیر علاقہ ہے، مگر اس اسکول میں 300 بچوں میں سے صرف ایک بچہ لنچ کر آیا ہوا تھا، صبح کا ناشتہ کر آیا ہوا تھا، اور صرف وہی ایک بچہ ان 300 میں سے اپنے ساتھ لنچ باکس لے کر آیا ہوا تھا. اور اب جب ان کو کھانا مل رہا ہے تو ان بچوں کو ٹیسٹ یا چوائسیز ان بچوں کے پاس وہ نہیں ہے، ان کا رجحان اس طرف نہیں ہے. ان کے لیے کھانا ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ بچے جو ناشتہ بھی کر کے نہیں آتے، جو لنچ بھی ساتھ لے کے نہیں آتے. تو یہ میں آپ سے گراؤنڈ سروے شیئر کیے اس اسکول کا جو کہ F63 کوسار مارکیٹ کے ساتھ ہے. اسلام آباد کیپٹل سٹی اور ایک امیر علاقہ ہے. تو مگر ضرور ہم لوگ بچوں کی جو پریفرنسز ہیں ان کا ضرور خیال رکھتے ہیں. ہم ان کے لیے فروٹس اور سیلڈ اور کبھی کبھار بسکٹس اور جوسز وغیرہ بھی ہم بھجواتے ہیں ان کے لنچ باکسز کے ساتھ ساتھ، تاکہ بچے جو ہیں وہ خوشی سے کھائیں. اور جو ہمارا مینیو ہے اس میں ہم نے ڈائیورسٹی شامل ہی اس لیے کی ہے کہ بچوں کو کھانے سے مطلب وہ اکتائیں نہ، اس کو وہ خوشی سے کھائیں. اور جو بچے کیونکہ جو بچے ناشتہ کر کے نہیں آتے تھے وہ صبح سے ہی تھکے ہوئے ویک محسوس کر رہے ہیں، کلاس میں ان کا وہ رسپانس نہیں ہے. ٹیچرز اگر کچھ کوسچن کر رہے ہیں تو وہ اٹینٹیولی اس کو نہ سن رہے ہیں نہ اس کا جواب دے پا رہے ہیں. تو اب ان بچوں کو جو کھانا مل رہا ہے ان کی بریک میں جو 11 ساڑھے 11 بجے بریک ہونی ہے ان کے 3rd یا 4th پیریڈ کے بعد،
اس کھانے کی وجہ سے ان کو جو ایٹ دیٹ ٹائم ان کو جو کیلریز ملنی ہیں، ان کو جو انرجی ملنی ہے، وہ انرجی اس اسکول میں اپنی کلاسز میں وہ یوٹیلائز کریں گے، تاکہ وہ اٹینٹیولی اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کر سکیں اور ان کی جو صحت ہے وہ بھی بہتر ہو سکے. تو آپ کا جو سوال تھا کہ بچوں کی کیا خواہشات ہیں، یہ وہ بچے جو وہ خواہشات رکھتے ہی نہیں ہیں. علی، یہاں پہ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی آلدو کہ یہ آپ لوگوں کا بہت اچھا اقدام ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ دیکھیے کافی ساری چیزیں اور بھی انوالو ہوتی ہیں جو بچے کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. کہ اگر آپ بچے سے ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں نا کہ وہ اچھا پرفارم کرے گا تو وہ اچھا پرفارم کرتا ہے، یعنی صرف کھانا ہی اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ انوائرمنٹ بھی اسے چاہیے جس میں کہ وہ اچھے طریقے سے پروان چڑھے. وہ گھر کا انوائرمنٹ ہو سکتا ہے، وہ اسکول کا انوائرمنٹ ہو سکتا ہے، وہ پیئر گروپ ہو سکتا ہے. تو مطلب ان ایڈیشن ٹو فوڈ پروویژن، یعنی کہ بچے کو وہ انوائرمنٹ بھی ملنا چاہیے جو اس کی مناسب نشو و نما میں اس کی مدد کرے. اور پھر ڈیفینیٹلی ایسے بچے جن سے آپ امید رکھتے ہیں کہ ہاں یہ بچہ پہلی پوزیشن حاصل کرے گا، تو وہ اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے اور وہ ون بھی کر لیتا ہے، وہ پوزیشن وہ فرسٹ آ بھی جاتا ہے. لیکن آج کل پتہ نہیں بچوں کو زیادہ سمجھانے کے چکر میں ماؤں نے بھی بچوں کو بہت ہی بزدل بنا دیا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ نہیں آپ محنت نہیں کرتے ہو، آپ یہ کھانا نہیں کھاتے ہو، یعنی زبردستی امپوز کرنا. ابھی آپ نے سوال کیا کہ بھئی بچوں کی مرضی کیا ہوتی ہے کھانے میں، تو ماؤں نے ان کی عادتیں ہی خراب کر دی ہیں کہ آپ نے یہ کھانا ہے اور ابھی کھانا ہے اور بس اتنا یہ ختم کرنا ہے آپ نے. یعنی ایک جو اپنی ویل ہوتی ہے بچے کی، میں نے کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے اور کب کھانا ہے، وہ چیز تو وہ گھر میں نہیں شیئر کر سکتے، تو ان سے کیا شیئر کریں گے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. چلیں جی، یہاں پر ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچتے ہیں اور تھوڑا سا ریپ اپ کرتے ہیں. آج ہم لوگوں نے بات کی ہے اسکول میلز کے اوپر، اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے بچے کی اچھی نشو و نما کے لیے. اس کی جو غذائی توانائی ہے وہ بہت ضروری ہے. اس میں میکرو اور مائکرو نیوٹرینٹس کی بات ہوئی، گورنمنٹ کے کیا انیشیٹوز ہیں، اس کے علاوہ گورنمنٹ کو کیا پالیسیز بنانی چاہیے کہ انہیں ایجوکیٹ کرنا ہوگا لوگوں کو. کیونکہ ایک اور اسٹڈی میں نے دیکھی تھی جس میں تقریباً 95% جو بچے ہیں وہ جنک فوڈ کھا رہے ہیں، ان میں سے 70% ایسے بچے ہیں جن کی جو امیاں ہیں وہ ہاؤس وائفس ہیں، اور جو پیرنٹس ہیں لائک جو فادر ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں، لائک وہ ایجوکیٹڈ ہیں. تو مطلب اس چیز کا انفلوئنس اس پہ نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ لوگوں کو نیوٹریشنلی ایجوکیٹ نہیں کیا گیا، انہیں نہیں بتایا گیا کہ اپنے بچے کو کیا کھانے کے لیے دینا ہے. تو یہ ایک بہت ضروری عمل ہوگا. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے سیکھا کہ مائکرو نیوٹرینٹس کے اندر آئرن، آیوڈین، کیلشیم یہ بہت ضروری ہیں. اور آپ نے جو اسکول میل ریڈی کر کے دینا ہے بچے کو، وہ ہیلدی ہو، چاہے وہ کسی آرگنائزیشن کی طرف سے آ رہا ہے یا آپ اسے گھر سے بنا کر دے رہے ہیں. اس میں ویرائٹی ہونی چاہیے، فروٹس، ویجیٹیبلس اور سیریلس اس میں انکلوڈیڈ ہونے چاہیے. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.